بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاذکار کا جو آگے والا درس ہے حضرات، تو جو ذاکرین ہیں نا، ان کی فضیلت کے بارے میں ایک آیت سے فضیلت ذکر کر رہے، فرما رہے قول اللہ تعالی۔ وہ جو آیت ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان المسلمین والمسلمات الی آخرہ، یہ تک جو الفاظ اس کو آگے ذکر کر رہے کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، تو زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہے۔ آگے اس کے لیے ایک حدیث ذکر کر رہے کہ ایک حدیث ہے، ہم نے صحیح مسلم میں بھی ابو ہریرہ سے ذکر کی ہے، اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، کہ مفردین لوگ آگے باری لے گئے، بازی لے گئے، مانا بہت آگے ہو گئے، بڑھ گئے ثواب و اجر میں۔ تو پوچھا کہ صحابہ حضرات نے وما المفردون یا رسول اللہ؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں مفردین کہلاتے ہیں۔ یا پر دیکھیے حضرت مؤلف صاحب تھوڑی تشریح فرما رہے، قلت روی المفردون بتشدید الراء و تخفیفها، مفردون بھی آپ پڑھ سکتے، اس کو مفردون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ والمشہور الذي قاله الجمہور التشدید، جمہور حضرات جو کہتے ہیں نا وہ شد کے ساتھ مفردون ہے۔ پھر آگے کہتے کہ وَعْلَمْ أَنَّ هذه الآيَةَ الْكَرِيمَةَ مِمَّا يَنبَغِي أَن يُهْتَمَّ، یہ وہ آیات ہے کہ اس کی معرفت کا اہتمام کرنا چاہیے لوگوں کو، اَيَهْتَمَّ بِمَعْرِفَتِهَا صاحب هذا الكتاب، وقد اختلف في ذلك، اس میں اختلاف بھی ہے علماء حضرات کے، کثیر ذکر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو فقال الامام ابو الحسن الواحدی، یہ ایک حضرت صاحب یہ فرماتے قول ابن عباس رضی اللہ عنہ المراد یذکرون اللہ فی ادبار الصلوات وغدو وعشیہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے، صبح شام کرتے ہیں، وفی المضاجع، لیٹتے وقت بستروں میں، وکلما استيقظ من نومه وکلما غدا او راح من منزله ذکر اللہ تعالی، جب کبھی نیند سے اٹھ جائے یا کہیں جائے یا آئے، مانا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر وہ ذکر کرے وہ انسان، مانا اٹھتے بیٹھتے میں ذکر کرے، اسی طرح سے خاص مقامات پر ذکر کرے، جیسے نمازوں کی بات کرنا، گھر میں آنا، گھر میں جانا، خاص مواقع میں۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ فرماتے لیکن من الذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، کہ آدمی زیادہ ذکر کرنے والوں میں سے اس وقت تک نہیں بن سکتا حتی اذکر اللہ تعالی قائما وقاعدا ومضطجعا، کہ لیٹتے بیٹھتے کروٹ بدلتے، یعنی کسی بھی موقع پر وہ انسان اللہ کو یاد کرے، یہ لازم ہے۔ وقال عطا رحمہ اللہ فرماتے من صلی الصلوات الخمس بحقوقها، جو شخص 5 نمازوں کے حقوق کے ساتھ ادائیگی کرے، مانا جو فرائض واجبات سننے، وهو داخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثير والذاكرات، هذا نقل الواحدی، یہ نقل الواحدی کہ جو 5 نماز صحیح طور سے پڑھے گا وہ بھی اس میں داخل ہے۔ وقد جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری سے کی ایک حدیث اس میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اذا ایقظ الرجل اهله من الليل فصليا، کہ جب کوئی انسان اٹھتا ہے رات کو اور پھر جو ہے بیوی کو بھی جگاتا ہے، اگر بیوی اٹھ گئی تو خاوند کو جگائے نماز کے لیے، خاوند اٹھ گیا تو اپنی بیوی کو جگائے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور 16 رکعتیں جمع کتبا فی الذاکرین الکثیر والذاکرات، تو بھی زیادہ ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ هذا حدیث مشہور، ابو داؤد وغیرہ نسائی میں بھی ہے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے کہ مشہور حدیث، حدیث مشہور۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ تحفۃ الابرار الاذکار میں فرماتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قول الشیعی یعنی النووی،
یہ جو حضرت نووی سے اب کہتے کہ هذا حدیث مشہور، کہ حدیث مشہور، اس کا کیا مطلب؟ یرید شہرت علی الاسد لا انه مشہور اصطلاحا، اس سے مشہور اصطلاحی مراد نہیں ہے جو کہ آپ اصول حدیث وغیرہ میں پڑھیں گے، بلکہ اس سے عام شہرت والا منع مراد ہے، جیسے کوئی چیز زبان زد ہو جائے، مشہور ہو جائے۔ فإنه من افراد علی بن الاقمر عن الاغر، یہ حدیث مفرادات میں سے ہے۔ افراد فرد کو کہتے ہیں، مفرادات یعنی ایک شخصی مروی ہو۔ علی بن الاقمر سے یہ مروی ہے جو اغر سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ پر جو کہتے کہ رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ فی سننہم، کہ یہ حدیث ان تین حضرات نے اپنی کتابوں میں بھی ذکر کی ہے، تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا کما قال، بات تو اس ہی ہے کہ ان حضرات نے اس کو روایت کیا ہے، لیکن انہم ذکر ابو ہریرہ ما ابی سعید، وہاں پر انہوں نے ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا ہے ساتھ میں۔ فما ادری لما حذفه، ادھر مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ حضرت صاحب نے کیوں اس کا نام ذکر نہیں کیا۔ فإنما عند جميع من اخرجه مرفوعا، کہ دونوں حضرات ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری کی جو یہ حدیث ہے نا، یہ سب کی نزدیک کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أَفْرَدَ، اور جو حضرات جو ہے اس کو اکیلے ذکر کر چکے ہیں نا، ان کا پھر کیا مقصد بنے گا اس سے؟ آگے حضرت سے کہتے ہیں کہ وَسُئِلَ الشیخ الامام ابو عمرو بن الصلاح عن القدر الذي يسير به من الذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، کہ کون سی ایسی مقدار ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے آدمی زیادہ ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ فقال اذا واظب على الاذکار المأثورہ المثبتہ صباحا، وہ اذکار دعائے جو کہ ثابت ہے حدیث میں، صبح جب ان پر کیا کرے گا؟ پابندی کے ساتھ پڑھے گا، مواظبت کرے گا، تو وہ جو ہے زیادہ ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آگے مصنف رحمہ اللہ تھوڑی سی تشریف فرما رہا ہے کہ جو مسورہ جو حاشیہ وغیرہ لکھے ہیں نا ہامش، اس میں بتاتے کہ دیکھیے جو مسورہ کا لفظ ہے نا، اس سے کیا مراد ہے کہ ما اثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبی علیہ السلام سے منقول ہو، اور جب تعرض آ جائے تو پھر اس میں سے وہ حدیث مقدم کی جائے گی الاصح اسنادا، جس کی اسناد زیادہ صحیح ہو۔ یہاں پر ایک بات ذکر کر رہے ہیں نا کہ انسان اس وقت شمار کیا جاتا ہے زیادہ ذکر کرنے والوں میں سے جب وہ کیا کرے؟ ادعیائی مأثورہ پڑھے، اذکار مأثورہ پڑھے، صباحا و مساء فی الاوقات والاحوال المختلف لیلا و نہارا، صبح شام دعاؤں کا پڑھنا، اذکار کا پڑھنا، اور مختلف حالات میں رات دن کے جو اوقات ہیں نا، حالات ہے، وہی مبینۃ فی کتاب عمل اليوم واللیلہ، ایک کتاب ہے کہ کتاب اس کا کیا نام ہے؟ عمل اليوم واللیلہ، رات دن کے اعمال، اس میں جو ہے وہ بیان ہے کان من الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو پھر زیادہ ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ تو واضح بات ہے کہ جو دعائیں مسنون دعائیں اذکار احادیث میں مروی ہیں، صبح شام اس کا اہتمام کرے گا، دن کے مختلف اوقات میں جو مختلف دعائیں آئی ہیں، اذکار آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ زیادہ ذکر کرنے والوں میں وہ آدمی شمار ہو جائے گا۔